شاہزیب خان زادہ نے چلا ہوا کارتوس عمران خان کے خلاف چلا دیا۔ ایک بندے کو جیو نے ہیرو بنا کر ظاہر کیا کہ یہ ہے وہ بندہ جسے عمران خان نے گھڑیاں بیچی ہیں۔ جیو نیوز اور اس کے صحافی بغض عمران میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اب کسی دن انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر عمران خان پر الزام لگا دینا ہے۔ جو ڈرامہ جیو نیوز پر دکھایا گیا اب اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ وہ بندہ کون ہے، اس کا تعلق کون سی پارٹی سے ہے؟ یہ بندہ سیالکوٹ کا رہائشی ہے جس کا نام عمر فاروق ہے اور یہ بہت بڑا سمگلر ہے۔ مختلف ممالک کے اندر 100 سے زیادہ کیسز میں مطلوب ہے۔ پاکستان میں FIA کو یہ بندہ مطلوب تھا جس پر پاکستان نے انٹرپول سے بھی رابطہ کر رکھا تھا۔ انٹرپول ویب سائٹ پر اس کا ڈیٹا بھی موجود ہے۔ جس جیو نیوز نے اسے ہیرو بنا کر پیش کیا، ان کی اپنی ہی خبر کے مطابق اس بندے نے یورپین ملک ناروے میں $89.2 ملین کا فراڈ کیا اور سوئٹزرلینڈ میں $12 ملین کا فراڈ کیا۔ یہ جیو نیوز کی ہی اپنی خبر تھی، لیکن شاید جیو نیوز پاکستانی عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کا اعتبار کر لیں گے۔ لیکن وہ 90s کا دور گیا جب ان جیسے صحافی لفافہ پکڑ کر اپنی مرضی کی خبر چلا دیتے تھے۔ پاکستانی عوام اب ہر ڈرامے کا 20 منٹ میں پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر انفارمیشن کا تیز ترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے، جس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ حالیہ ایک سروے کے مطابق 58% پاکستانیوں نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کی انفارمیشن کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ ایک صاحب نے ٹویٹر پر اس عمر فاروق نامی شخص کا مالی تعلق ڈار فیملی اور مریم نواز کے سمدھیوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس بندے کے بارے میں شہید ارشد شریف بھی ٹویٹ کر چکے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کی، تو عمران خان کو بطور وزیر اعظم کسی بھی ملک سے اگر کوئی تحفہ ملتا ہے تو قانون کے مطابق وہ اس کی آدھی قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ قیمت 25% تھی، لیکن عمران خان نے اس میں اضافہ کر دیا کہ اب 50% قیمت ادا کرنے پر آپ تحفہ رکھ سکتے ہیں، اور عمران خان نے 50% قیمت ادا کی۔ صرف گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں لے سکتے، اور یہی پاکستانی قانون ہے۔ اب قانون کے مطابق لی گئی گھڑی پر PDM حکومت نے طوفان کھڑا کر دیا اور ریفرنس الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عمران خان کو نااہل کر دیا، اور ٹھیک 2 ہفتے بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اسے قانون کے مطابق قرار دیا۔ لیکن ایسے فیصلوں کے بارے لفافہ صحافی ایسوسی ایشن آپ کو کبھی نہیں بتائے گی۔ اگر یہی توشہ خانہ کیس الیکشن کمیشن نواز شریف کا بھی سنے، آصف علی زرداری کا بھی سنے، جنہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں جو آپ لے ہی نہیں سکتے، 50% قیمت ادا کر کے بھی نہیں لے سکتے، اور ان دونوں خاندانوں نے $1 دیے بغیر ہی گاڑیاں لے رکھی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ان میں سے کسی کی تحقیقات نہیں کرے گا۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، بلاول میں سے کسی کی نااہلی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ تکلیف صرف ایک شخص سے ہے اور وہ عمران خان ہے، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ آپ اس بندے کو گرا ہی نہیں سکتے جس کا ہاتھ خدا نے تھام رکھا ہو۔ 4 سالہ عمران خان کی حکومت کے بعد نون لیگ کو الزام لگانے کے لیے صرف ایک گھڑی ہی ملی ہے، اور وہ بھی عمران خان نے قانون کے مطابق لی ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ عمران خان ایک ایماندار وزیر اعظم تھا اور ایک سچا لیڈر ہے۔ اس سارے پروپیگنڈا کا مقصد عوام کو بے وقوف بنانا ہے کہ عمران خان کرپٹ اور نواز شریف اور زرداری ایماندار سیاستدان ہیں، لیکن اب یہ چورن پاکستان میں بکنے والا نہیں۔ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ جو بھی عمران خان کے خلاف بولے گا، عوام اسے سننا چھوڑ دیں گے، جیسے لوگوں نے مین سٹریم میڈیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔